ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ساتھ بڑا اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں کہ اکثر جو ضمانتیں عدالتوں سے ہوتی ہیں اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے. جو مدعی ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ ہو اس کی تو ضمانت ہو گئی، اب کیا کیا جائے، اس کی ضمانت خارج کروانی ہے. تو کیا کسی کی ضمانت اگر ہو جائے تو وہ خارج بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ آپ کو میں یہ ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گا، آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے درخواست ضمانت جو منظور ہوگی ہے وہ اب خارج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، پھر آپ خرچہ کریں یا نہ کریں. اس پوری ویڈیو کو آپ نے دیکھ لی تو خارج ضمانت کا جو قانون ہے وہ آپ کے علم میں آ جائے گا. اور اگر ایسا ہوا ہے، چاہے ملزم ہیں یا مدعی ہیں، دونوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ 497(5) یا کینسلیشن آف بیل منظور ہوگی یا نہیں ہوگی. سب سے پہلے آپ نے کانسیپٹ کیا دیکھنا ہے کہ 497(2) جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. یا پری اریسٹ کنفرم دو قسم کی ضمانتیں ہوتی ہیں. ایک پری اریسٹ ہوتی ہے 498 کی، جس میں گرفتار نہیں کیا جاتا اور وہ کنفرم ہو جاتی ہے، اس کی کینسلیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور نیکسٹ یہ ہے کہ آفٹر اریسٹ کی کینسلیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دونوں کے کنسیپٹ ذرا ڈفرینٹ ہیں، کہیں پر ملتے بھی ہیں. سب سے پہلے ہم وہ پارٹ کر لیتے ہیں کہ عام طور پہ بیلیبل اوفینسز ہیں. اب بیلیبل اوفینس کی اگر ایف آئی آر کنفرم اس میں بیل کنفرم ہو گئی ہے تو بیلیبل اوفینسز کی کینسلیشن نہیں ہوگی، سارے بیلیبل ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بیل کنفرم ہو جائے گی. نیکسٹ پارٹ یہ ہے کہ آفٹر اریسٹ بیل کنفرم ہو جاتی ہے لیکن کوئی جرم جو ہے وہ پروبیٹری کلوز میں نہیں آتا. پروبیٹری کلوز کیا ہوتا ہے کہ 10 سال تک سزا نہیں ہے. وہ بھی ایک رول ہے. وہ رول ہونے کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر پروبیٹری کلوز میں کوئی اوفینس نہیں آتا اور آفٹر اریسٹ ہو گیا، پری اریسٹ کی بات نہیں کر رہا، آفٹر اریسٹ ہو گئی ہے، وہ کچھ دن جیل میں چلا گیا، تو پروبیٹری کلوز کی وجہ سے وہ اس کی بیل ہو جانی ہے. تو آپ کینسلیشن نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اگر اس میں ایسے اوفینس ہیں جیسے 354 ہو گیا، 452 ہو گیا، یا چھوٹے اوفینسز ہو گئے. چوری کی کینسلیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ معاشرتی چھوٹے چھوٹے جرم جو ہیں 447، 511 ہو گیا، اس قسم کے اوفینس 506 ہو گیا، تو اس قسم کی بیل جو ہیں اگر ہو گئی ہیں تو اس کی کینسلیشن میں آپ آفٹر ریسٹ میں بالکل ہی نہ جائیں، نہیں ہوگی. کیونکہ بیل کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عارضی طور پر کسی کو کسی کی شورٹی پر چھوڑ دینا کہ یہ اس نے بعد میں پیش کرنا ہے. وہ بریت نہیں ہے، ٹرائل نہیں چل رہا. ہاں ٹرائل اگر چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پراپرٹی کلوز میں اگر کوئی اوفینسز آ گئے ہیں تو اس کی بیل ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو کینسل کرا سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی کینسلیشن جب آپ موو کریں گے تو اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ پراپرٹی کلوز میں بھی آتا ہے، ڈیسپریٹ اینڈ ہارڈنڈ کرمنل بھی ہے، ریکوری بھی اس سے ہو چکی ہے. اب اس میں مین چیز جو آپ نے دیکھنی ہے نا کہ کینسل جو ہو گئی ہے اس میں کوئی میٹیریل فیکٹ رہ گیا ہے، میٹیریل فیکٹ ہی رہ گیا ہے، یا کوئی آفینس اس بیل میں لکھا ہی نہیں ہوا. جیسے مثال کے طور پر پہلے کوئی چھوٹی چھوٹی 337 L1 L2 F1 F2 A1 A2 لگی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا مثال کے طور پر، تو اوفینس ڈیفرنٹ ہو گیا، یا 324 لگ گیا یا 336 لگ گیا، اطلاف صلاحیت عضو ہو گیا. تو وہ ذرا ہارڈنڈ کیسز ہیں، تو وہ اس میں بیل نہیں ہوئی تھی، تو پھر آپ کینسلیشن کی درخواست دے سکتے ہیں، وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے. ایسے نہیں کہ دفعہ بھی نہیں لگا، پراپرٹی کلوز میں بھی نہیں آتا، اور آپ نے ویسے ہی موو کر دی وہ بیل، وہ مہینہ دو ادھر رہ چکا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو جیل سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. وہ جیل سے اگر نکل آیا تو پھر آپ اس کی ٹرائل کرا کے ختم کرائیں. اگر آپ کو زیادہ بھی جلدی ہے تو آپ نے جیسے چلان آیا ہے نا تو چلان کر کے اس کو چلائیں، چلا کر اس کے ایویڈنس فوری طور پہ مدعی اس کی پیش کر دے، تو پھر وہ بیل بھی نہیں ہوتی. خاص طور پہ ہائی کورٹ میں وہ ڈائریکشن کر دیتے ہیں کہ یہ بیل اب جو ہے نا آپ نہ لیں،
آپ کیونکہ ٹرائل چل رہا ہے، وہ ٹرائل کورٹ کو یہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ جو ہے نا جلد سے جلد کریں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ کسی کی ضمانت نہ ہو تو پھر آپ کو ویجیلنٹ چلان جمع کروانا پڑتا ہے. اب آفٹر اریسٹ کے بعد پری اریسٹ پر جاتے ہیں. پری اریسٹ کا ذرا ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہوتا ہے. پری اریسٹ میں یہ کہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں میلافائڈی آن دا پارٹ آف دا کمپلیننٹ اور میلافائڈی آن دا پارٹ آف دا پولیس، اور اس انویسٹیگیشن میں کوئی غلط انویسٹیگیشن ہو گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر آپ کینسلیشن میں جا سکتے ہیں. بڑا بڑا آفینس ہو اور پھر بھی اس میں کوئی نئی چیز نہ ہو، نئی ڈسکوری نہ ہو، نئی بات نہ ہو پراپرٹی کا، اور میٹیریلی ایفیکٹ مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ آف ایویڈنس ٹائپ ہو. جو ایویڈنس تو نہیں ہوتا، اپریسیشن آف ایویڈنس بیل سٹیج پہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بالکل ہی جیسے آپ نے ایک چیز میٹیریل پوائنٹ کو ہی بالکل ڈسکس ہی نہیں کیا اور اس کو الٹا غلط انٹرپریٹ کر دیا، تو پھر اس کی کینسلیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کینسل کرانی ہے یا نہیں کرنی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا. فرمائش پر آپ کی یہ ویڈیو ہم نے حاضر کی تھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.